جی ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک افسوسناک حادثے سے آگاہ کرتے چلیں۔ بیورو چیف زور نیوز سرزمین خان بردگوال کی رپورٹ کے مطابق ضلع چار صدر کے غفور مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ مارکیٹ میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا سامان جل گیا۔ سابقہ MNA فضل محمد خان اور سابقہ صوبائی وزیر قانون عبدالشکور خان دکاندار بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہوئے اور صوبائی حکومت سے ان کے نقصان کے مطالبے کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ فضل محمد خان اور عبدالشکور خان نے تاجروں کو اس ثانیے پر پرامن رہنے کی تلقین بھی کی۔ رپورٹ کر رہے محمد مختار سولنگی۔ میونسپل کمیٹی میں MLC کے چیف آفیسر کا ظلم، ملازمین کو 5 ماہ سے تنخواہ کے چیک نہ دیے، تبادلہ ہونے پر ملازمین کا احتجاج، تنخواہوں کے چیک پر سائن کرنے کا مطالبہ۔ میونسپل کمیٹی MLC کے چیف آفیسر وقاص گجر نے ظلم اور ہٹ دھرمی کی آخر کر دی۔ اپنے منظور نظر ملازمین کے علاوہ میونسپل کمیٹی ملازمین کی اکثریت کی تنخواہیں پچھلے 5 ماہ سے روک رکھی ہیں۔ ملزمان کے تنخواہوں کے چیکوں پر دستخط نہیں کر رہا تھا، بلکہ پچھلے 2 سالوں کے الاؤنس کے چیک بھی پاس نہیں کیے۔ تبادلہ ہونے پر بھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہا، ملازمین کے تنخواہوں کے چیک پاس نہ کیے۔ میونسپل کمیٹی ملازمین نے اس کو ناروا سلوک، غلط رویے اور تنخواہیں نہ دینے کے خلاف احتجاج کیا اور چارج چھوڑنے سے پہلے تنخواہوں کے چیک پاس کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگانے کی دھمکی دی۔ میونسپل کمیٹی MLC کے چیف آفیسر سے میڈیا کی طرف سے موقف لینے میں ناکامی ہوئی اور معلوم ہوا کہ وقاص گجر تبادلے کے بعد کسی سے رابطے میں نہیں ہے۔ لاڑکانہ سے رپورٹ کریں ڈپٹی بیورو چیف قربان علی کنبر۔ پہلے پیسے جمع کراؤ تبھی علاج جاری کریں گے، مریض مرتا ہے تو مرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لاڑکانہ شہر میں نجی اسپتال مہران میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹر عبدالمجید شیخ کا رویہ کنبر شہر سے تعلق رکھنے والے 18 سالہ نوجوان نوشاد کی زندگی نگل گیا۔ کنبر شہر سے تعلق رکھنے والے خالد حسین، سعید احمد سونو، شہزادو ماچی سمیت شیخ برادری کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے لاڑکانہ میں موجود نجی اسپتال مہران میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر عبدالمجید شیخ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارے نوجوان نوشاد علی کی طبیعت خراب ہونے پر ہم اسے لاڑکانہ کے نجی اسپتال میں لے آئے اور ڈاکٹر عبدالمجید شیخ کے کہنے پر داخل کروایا، لیکن دوران علاج ڈاکٹر یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ پہلے پورے پیسے جمع کراؤ، بعد میں آ کر علاج کروں گا۔ ہم منتیں کرتے رہ گئے کہ سر ہم ایمرجنسی میں گھر سے نکلے ہیں، جو پیسے ہم ساتھ لائے تھے وہ یہیں خرچ ہو گئے اور ہمارے لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں پیسے لے کر، لیکن ڈاکٹر عبدالمجید نے 2 ٹوک جواب دیا کہ پیسے پہنچ جائیں تو کال کیجیے گا، میں آ کر علاج کروں گا۔ دیر سے ہمارے نوجوان کی حالت مزید خراب ہوئی تو ہم کال کر کے ڈاکٹر کو منتیں کرتے رہے کہ آپ آئیں۔ آج کل ڈاکٹر بھی اس قدر بےحیث ہو گئے کہ موت بانٹنے لگے۔ ایک ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ایک نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار گیا، افسوس۔ رپورٹ پیش کرے بیورو چیف محمد راشد بھٹی۔ ضلع بہاولنگر جمپلی اڈہ لوہار کے قریب بس اور ٹرالی میں تصادم، 6 افراد زخمی، DHQ ہسپتال بہاولنگر منتقل۔ تفصیلات کے مطابق جمپلی اڈہ لوہار کے قریب مسافروں سے بھری ہوئی بس اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم کے نتیجے میں مسافروں سے بھری ہوئی بس الٹ گئی، جس میں 6 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اطلاع ملنے پر پیٹرولنگ پولیس اڈہ لوہار کا کے شفٹ انچارج احسن ضیاء، ASI جونیئر پیٹرول آفیسر قمر زمان، مسلح ہمراہ ٹیم کانسٹیبل آصف حمید اور محمد اسحاق موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ریسکیو کرتے رہے۔ 1122 ریسکیو ٹیم کے ساتھ مل کر DHQ ہسپتال بہاولنگر منتقل کر دیا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلے نواب شاہ سے زوٹ نیوز کے رمضان بٹی کی رپورٹ کے مطابق شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد کے انگریزی شعبہ کے طلباء اور طلبات کی جانب سے اپنے نصابی عنوانات کو تصویروں کے روپ میں پیش کیا، جس کا مقصد انگریزی کی اہمیت کو سمجھنا اور انگریزی زبان کو مختلف تناظرات میں استعمال کرنا تھا۔ اس موقع پر ڈینرز آف ایکلیٹرز، دیگر شعبہ کے سربراہان اور دیگر اساتذہ نے طلباء اور طلبات کی مزید حوصلہ افزائی کے لیے اس نمائش کا بھی دورہ کیا۔ انگریزی شعبے کے چیئرمین ڈاکٹر تانیہ لگاری، الطاف جگر، فہیم الدین شیخ، دیگر اساتذہ نے طلباء اور طلبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی نصابی سرگرمیاں طلباء کا اعتماد بحال کرتی ہیں اور وہ اس پوسٹر پریزنٹیشن کے ذریعے اپنی ذخیرہ الفاظ میں ان کے تلفظ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آج کے طلباء کل کے اساتذہ ہیں، انہیں مستقبل میں بہتر لیڈر بننا ہے اور بہترین لیڈر فراہم کرنے ہیں۔ امید ہے کہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے طلباء اور طلبات اپنے آپ کو منوانے کے لیے محنت کریں گے۔
جی یہاں پر آپ کو بتاتے چلے زور نیوز کے رانا مختار احمد کی رپورٹ کے مطابق سب انسپکٹر ملک غلام عباس اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر رانا مقصود کی تھانہ قصوال میں تعیناتی سے جرائم پیشہ عناصر کے حوصلے پست ہے۔ ASI رانا مقصود نے اپنے بیان میں کہا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے پوری قوت سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تھانہ قصوال کی حدود سے منشیات کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، اس کے علاوہ جسم فروشی کا دھندا کرنے والے بھی ہمارا ٹارگٹ ہیں۔ تھانہ قصوال کی حدود میں جرائم کا خاتمہ کر کے امن و ایمان مثالی بنائیں گے۔ مزید کہا کہ DPO سہیوال صادق حسین بلوچ کی زیر نگرانی، DSP سرکل چچاوطنی کی زیر قیادت اور SHO تھانہ قصوال اللہ دتا شاہین کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کو چن چن کر پکڑ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں زور نیوز کے رانا مختار احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سہیوال صادق بلوچ نے دبنگ آفیسر SHO CD چچاوطنی سہیوال سب انسپکٹر سعید علی حسن قاسمی کو شاندار کارکردگی کی بنا پر تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ SHO تھانہ سٹی سعید علی قاسمی کی زیر نگرانی پولیس تھانہ سٹی کی ماہانہ کارکردگی شاندار رہی۔ ایک ماہ میں پولیس تھانہ سٹی نے 23 لاکھ روپے کا مال مسروقہ، 3 ڈکیٹ گینگ، 10 کلو گرام چرس، 800 گرام افیون، 155 لیٹر شراب برآمد کی اور 12 اشتہاری خطرناک مجرمان کو گرفتار کیا۔ سماجی اور سیاسی شخصیت نے SHO تھانہ سٹی سعید علی قاسمی کو تعریفی سرٹیفکیٹ ملنے پر مبارکباد دی اور ان کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ رپورٹ کر رہے محمد مختار سولنگی۔ میونسپل کمیٹی میں MLC کے چیف آفیسر کا ظلم، ملازمین کو 5 ماہ سے تنخواہ کے چیک نہ دیے، تبادلہ ہونے پر ملازمین کا احتجاج، تنخواہوں کے چیک پر سائن کرنے کا مطالبہ۔ میونسپل کمیٹی MLC کے چیف آفیسر وقاص گجر نے ظلم اور ہٹ دھرمی کی آخر کر دی۔ اپنے منظور نظر ملازمین کے علاوہ میونسپل کمیٹی ملازمین کی اکثریت کی تنخواہیں پچھلے 5 ماہ سے روک رکھی ہیں۔ ملزمان کے تنخواہوں کے چیکوں پر دستخط نہیں کر رہا تھا، بلکہ پچھلے 2 سالوں کے الاؤنس کے چیک بھی پاس نہیں کیے۔ تبادلہ ہونے پر بھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہا، ملازمین کے تنخواہوں کے چیک پاس نہ کیے۔ میونسپل کمیٹی ملازمین نے اس کو ناروا سلوک، غلط رویے اور تنخواہیں نہ دینے کے خلاف احتجاج کیا اور چارج چھوڑنے سے پہلے تنخواہوں کے چیک پاس کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگانے کی دھمکی دی۔ میونسپل کمیٹی MLC کے چیف آفیسر سے میڈیا کی طرف سے موقف لینے میں ناکامی ہوئی اور معلوم ہوا کہ وقاص گجر تبادلے کے بعد کسی سے رابطے میں نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے۔ بیورو چیف عبدالقیوم شیخ ٹھٹا سجاول سندھ سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ 2 مسودہ ٹرکس کے خفیہ ٹینکس میں ایرانی ڈیزل اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام، 2360 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد، 4 ملزمان گرفتار۔ تھانہ ساکرو SHO تھانہ ساکرو سب انسپکٹر فیض علی شاہ بما اسٹاف نے دوران گشت خفیہ اطلاع ملنے پر لدھیا اسٹاپ ساکرو تا گھارو روڈ پر کامیاب کارروائی کر کے 2 مسودہ ٹرک نمبر 9939 JY میں سے 2 ملزمان اسرار احمد مری، علی جان مری کو 11050 لیٹر اور مسودہ ٹرک نمبر 3687 JY میں سے 2 ملزمان درب محمد مری، اکرم خان مری کو 1160 لیٹر ٹوٹل 2310 لیٹر ایرانی ڈیزل سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے دونوں مسودہ ٹرکس کو حراست میں لے کر مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم اینٹی اسمگلنگ یونٹ حیدرآباد کے حوالے کر دیے۔ جی ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک افسوسناک حادثے سے آگاہ کرتے چلیں۔ بیورو چیف زور نیوز سرزمین خان بردگوال کی رپورٹ کے مطابق ضلع 4 صدر کے غفور مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ مارکیٹ میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا سامان جل گیا۔ سابقہ MNA فضل محمد خان اور سابقہ صوبائی وزیر قانون عبدالشکور خان دکاندار بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہوئے اور صوبائی حکومت سے ان کے نقصان کے مطالبے کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ فضل محمد خان اور عبدالشکور خان نے تاجروں کو اس ثانیے پر پرامن رہنے کی تلقین بھی کی۔